میرے والدین نے انہیں گھر پر گجراتی پڑھانے کے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا۔ اس وقت قریب ترین اسکول بھی ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا اور ان کے خیال میں 6 سال کے بچے کے لیے یہ فاصلہ طے کرنا بہت زیادہ تھا۔ محمد علی اگرچہ ان اسباب کی طرف سے لا تعلقی اختیار کرتے جو انہیں پڑھائے جاتے، لیکن جمع تفریق سے وہ یقینی طور پر نفرت کرتے تھے۔ اپنے استاد کے ساتھ وہ جو وقت گزارتے وہ گویا ان کے نزدیک ایک تضییع اوقات ہوتا۔ ہمسایوں کے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ بڑی رغبت سے کھیلتے۔ محمد علی 9 برس کے ہوئے تو انہیں ایک پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں امتحان کے موقع پر اپنے ہم جماعتوں سے ان کا مقابلہ ہوتا۔ اس بات پر وہ خاصے مایوس ہوتے کہ دوسرے طلباء امتحانات میں ان سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جو کھیل کے میدان میں خود کو دوسرے لڑکوں سے بہتر اور افضل سمجھتے تھے، اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی کلاس میں اول آنا ان کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر ایک تو اسکول میں حاضری کے لیے انہیں کھیل چھوڑ کر اسکول جانا پڑتا، اور پھر اسکول میں اتنا وقت گزارنے کے باوجود بھی ان کا شمار بہترین طلباء میں نہیں ہو سکا۔ وہ اسکول اور کتابوں سے گریز کرنے لگے۔ ان کی یہ بچگانہ حرکتیں میرے والد کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ وہ تو اس خیال سے اپنے بیٹے کو تعلیم دلا رہے تھے کہ وہ لڑکا میٹرک پاس کر کے ان کے کاروبار میں ان کا دست و بازو بنے گا، جبکہ میری ماں، جنہیں اپنے بیٹے کے مستقبل پر اندھا اعتماد تھا، اکثر کہا کرتی تھی، میرا محمد علی بڑا آدمی بنے گا، وہ بہت ذہین ہے اور دوسرے لڑکوں سے کہیں بہتر ثابت ہوگا۔ وہ بھی محمد علی کے اس رویے سے پریشان تھی، اس لیے وہ انہیں باقاعدگی سے اسکول جانے، تعلیم پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی نصیحت کرتے ہوئے کہتی کہ صرف تعلیم حاصل کر کے ہی وہ زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں، بڑے آدمی بن سکتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں سر بلند کر سکتے ہیں اور سینہ تان کر چل سکتے ہیں۔ میرے والد اگرچہ محمد علی کے اس رویے کی بنا پر سخت غصے اور طیش کے عالم میں ہوتے، پھر بھی وہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیتے اور ان سے یہی دریافت کرتے، آخر وہ اپنی تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دیتے۔ چنانچہ ایک دن محمد علی نے جواباً کہا، ابا میں اسکول جانا پسند نہیں کرتا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابا میں آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بیٹھنا اور کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن محمد علی تم ابھی بہت چھوٹے ہو، پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں آپ کے دفتر میں اسکول سے بہتر کام کر سکوں گا۔ میرے والد نہایت حکمت عملی سے کام لینے والے آدمی تھے۔ چنانچہ توقف کے بعد انہوں نے کہا، محمد علی تمہیں شاید علم نہیں کہ دفتر میں سخت نظم و ضبط تھے۔ علی الصبح 8 بجے دفتر پہنچنا ہوگا، پھر لنچ کے لیے 2 بجے واپسی ہوگی، 4 بجے پھر دفتر پہنچنا ہوگا اور 4 سے 9 بجے تک وہاں کام کرنا ہوگا۔ میں یہ سب بھی کر لوں گا ابا، لیکن اس طرح تمہیں کھیل کے لیے قطعی وقت نہیں ملے گا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ اسکول سے بھاگنے اور کتابوں سے جی چرانے والے محمد علی نے اپنے والد کے دفتر جانا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ دفتر میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کاروبار کا انحصار لکھائی پڑھائی پر تھا۔ جو رقم موصول ہوتی یا ادا کی جاتی، خطوں میں اس کا اندراج ہوتا، اس لیے دفتر میں وہ صرف ایسے چھوٹے موٹے کام ہی کر پاتے جو انہیں پسند نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت اور دیگر اہم معاملات میں ان کے والد اپنے دوسرے منتظمین کے مشورے سے فیصلہ کرتے اور محمد علی کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی۔ 2 ماہ کے اندر ہی وہ دفتر آنے جانے سے اکتا گئے۔ تب ایک دن انہوں نے یہ کہہ کر والد کو حیران کر دیا، ابا مجھے دفتر کا کام پسند نہیں۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو محمد علی؟ میں اسکول واپس جانا چاہتا ہوں۔ محمد علی کا یہ جواب سن کر میرے والد بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے سوکھے منہ سے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ زندگی میں کچھ سیکھنے اور کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ محمد علی نے سراپائے شوق بن کر پوچھا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی فہم و فراست اور ان کے علم اور تجربے پر بھروسہ کرو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ محمد علی نے سوال کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرو اور اپنی غلطیوں سے سیکھو اور زندگی کی سختیوں اور ٹھوکروں سے سبق حاصل کرو، والد صاحب نے سمجھایا۔ محمد علی نے والد صاحب کی ساری باتیں بہت توجہ سے سنی اور انہیں گراں میں باندھ لیا۔ یہی رویہ قائد کے کردار کے ایک وصف کی وضاحت بھی کرتا ہے، جنہوں نے زندگی بھر اور آخر دم تک اپنی مرضی پر چلنے اور اپنی ثوابدید کے مطابق عمل کرنے کو ترجیح دی۔ محمد علی پھر اسکول جانے لگے،
لیکن اب وہ بالکل بدل چکے تھے۔ وہ تعلیم کی طرف سے بے توجہی اور لاتعلقی سے کام لیتے اور نہ اپنے جماعتوں سے پیچھے رہتے۔ جو وقت ضائع ہو گیا تھا وہ اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے تھے کہ ان کی عمر کے بچے ہی نہیں، ان سے کم عمر بچے بھی ان سے آگے نکل چکے تھے۔ انہوں نے جیسے مسابقت اور رشک کے جذبات سے مرغوب ہو کر اپنے اسباق پر توجہ دی۔ وہ گھر پر رات کو دیر تک پڑھا کرتے اور اس عزم کے ساتھ کہ انہیں آگے بڑھنا ہے۔ انہیں یوں پوری سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پر منہمک دیکھ کر میرے والد بہت خوش ہوتے۔ انہی دنوں میرے والد کی اکلوتی بہن یعنی میری پھوپھی مان بائی ملنے کے لیے بمبئی سے کراچی آئیں۔ ان کی شادی بمبئی میں ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہیں مقیم تھیں۔ ایک دن میرے والد، والدہ اور پھوپھی مل کر بیٹھے۔ پھوپھی مان بائی نے محمد علی کو اپنے ساتھ بمبئی لے جانے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے میری والدہ کو بھی یہ تجویز ماننے پر آمادہ کر لیا اور والدہ نے بعد ناخواستہ اجازت دے دی۔ چنانچہ اس طرح محمد علی پھوپھی کے ساتھ بمبئی روانہ ہو گئے۔ مان بائی نے انہیں بمبئی میں انجمن اسلام اسکول میں داخل کرا دیا۔ یہاں محمد علی نے کتابوں کی طرف غیر معمولی توجہ دینے کا مظاہرہ کیا۔ گجراتی کا 4th اسٹینڈرڈ پاس کر لیا اور یوں انگریزی کے پہلے اسٹینڈرڈ میں داخلے کے مستحق ہو گئے۔ ادھر میری والدہ اپنے لاڈلے کی جدائی سے سخت مضطرب اور دل گرفتہ تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ والد کے منطقی انداز فکر پر والدہ کی محبت اور ممتا کی فتح حاصل ہوئی اور محمد علی بمبئی سے کراچی واپس آ گئے۔